بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر دو ہی قسم کے انسان موجود ہیں، ایک حق کو قبول کرنے والا، بلکہ ایک طبقہ حق کو قبول کرنے والا اور دوسرا اس کا انکار کرنے والا۔ جنہوں نے قبول کرنا ہے انہیں کسی معجزے یا کسی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس نے تسلیم نہیں کرنا اس کے سامنے آپ دنیا جہان کے معجزات بھی رکھ دیں تو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ میں یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے سبق میں ہمارا سفر چل رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، وہ بھی ایک نہیں بلکہ دو۔ چونکہ فرعون نے تسلیم نہیں کرنا تھا، لہذا اس کا رد عمل بڑا عجیب و غریب تھا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 34۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قال، فرعون نے کہا، للملأ، سرداروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا، بلا شبہ یہ، لساحر، جادوگر ہے، علیم، بہت بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا دانا جادوگر ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ جادوگر ہے، بلکہ کہنے لگا کہ ساحر علیم، معنی یہ ہے فاضل بارع، کہ یہ کوئی عام قسم کے جادوگر نہیں ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بلکہ اپنے فن کا کوئی ماہر آدمی ہے۔ یعنی فرعون نے معجزات کو دیکھ کر ایمان کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور دراصل اس کی اس بات کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ اپنے درباریوں کو، اپنے حواریوں کو اس بات پر ابھارنا کہ خبردار، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، بلکہ جو کچھ یہ تمہیں کہیں اس کو جادو سمجھ کر نظر انداز کر دینا۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا، لیکن اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن جریر، امام بیضاوی، امام بقائی نظم الدرر میں، اسی طریقے سے مادی قریب میں امام سعدی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ فرعون تو اکیلا نہیں تھا، ایسے لوگ ہر وقت ان کے پاس
درباریوں کا جمگٹا رہتا ہے، تو جو لوگ اس کے ارد گرد تھے کہنے لگا سن لو، یہ جو کچھ تمہیں دکھایا گیا ہے یہ کوئی عام قسم کا جادو نہیں، بلکہ یہ بہت خطرناک قسم کا مہارت کی بنیاد پر کیا گیا جادو ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو دونوں معجزات دکھائے تھے دراصل وہ جادوگروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ان معجزات کا توڑ فرعون یا اس کے حواریوں کے پاس نہیں تھا۔ یہ مضمون پیچھے گزرا ہے سورۃ الاعراف کی 109ویں آیت مبارکہ میں، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ کوئی بہت ماہر جادوگر ہے، اور معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک جملہ ہے بڑا قیمتی، واحد التفسیر میں فرماتے ہیں ھذا ہوا حال الطغاة، یہ حالت ہے بد نصیب سرکشوں کی، یتدللون ویتباکون عندما یضیق الخناق حول رقابہم، جب ان کی گردن کے ارد گرد شکنجا کسا آ جاتا ہے تو پھر وہ چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آہ و فغاں کرنے لگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر 3 چیزیں اپنے سرداروں کے سامنے رکھی، اپنے حواریوں کے سامنے۔ سب سے پہلی جو کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ واضح معجزات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے، حق کی علامت سمجھنے کی بجائے اس نے ان کو جادو قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ کشف الاسرار میں اس حوالے سے کافی تفصیل موجود ہے کہ اے لوگو، چونکہ فرعون کے دور میں جادو کا زور تھا، عروج تھا، تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ بڑے بڑے جادوگر ہو، لیکن یہ جو تم نے ابھی دیکھا ہے یہ کوئی عام قسم کا جادو نہیں، بہت بڑا جادو ہے، اور یہ جو شخصیت تمہارے سامنے یہ دونوں چیزیں پیش کر رہی ہے، یہ جادو کی کوئی عام قسم نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی خاص قسم کا جادو ہے، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ اس سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ اب اسی حوالے سے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تفسیر احسن البیان میں یہ لکھتے ہیں کہ دراصل فرعون کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر میں نے تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واقعی معجزات ہیں تو میری سلطنت تو گئی۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ان ظالموں کا۔ داستان کے ساتھ سفر بھی جاری ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔